بسم اللہ الرحمن الرحیم. Juz 1.25 to the end of Surah Al-Baqarah we'll cover today. اللہ تعالیٰ اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں جو میں پوائنٹ آفٹر پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتی جاؤں گی. The true meaning of righteousness is faith in God, Day of Judgment, angels, book, prophet, charity, do charity, fulfill your pacts and promises, observe patience in test, difficult times and wars. فیتھ ایمان کا مطلب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہی تھی کہ ایمان یقین کی وہ حد ہے جس کے بعد آپ کا عمل بدل جاتا ہے. فار انسٹنس اف یو ہیو ایمان فیتھ ان دا ویدر رپورٹ, آپ کی ٹریول پلانس چینج ہو جائیں گے. ایز ان اگر سنو ہے, بارش ہے, تو آپ اس حساب سے تیاری کریں گے, اور اگر خدا نخواستہ لینڈ سلائڈ ہے تو آپ اس حساب سے اپنا ٹریول پلان کینسل بھی کر سکتے ہیں, بیکاز یو ہیو ایمان اینڈ فیتھ ان دا ویدر رپورٹ. اور اگر آپ کا عمل چینج نہیں ہوتا ہے, اس کا مطلب آپ کا اس ویدر رپورٹ کے اندر یقین کمزور ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ پر, آخرت پر, کتاب پر اور نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور آپ کا عمل اس حساب سے بدل جانا چاہیے, اور اگر عمل نہیں بدلتا تو ایمان کو ہمیں چیک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قصاص کی بات کی, قصاص میں زندگی ہے, یعنی اف یو پنش اے فیو یو ول سیو مینی. اس کے بعد تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کی آبلیگیشن آف فاسٹنگ کی, اور روزہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے, اور روزے کا جو مقصد ہے وہ میرے اور آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے. اور تقویٰ کی ڈیفینیشن بھی مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ کانٹے دار راستے میں سے اپنا دامن بچا کر گزرنا, یہ گاڈ کانشیسنس, ہر چیز ہر وقت اس طرح ایک سی سی ٹی وی کا ہمارے دھیان رہے ہمیں کہ ہاں یو آر آن دا کیمرا, اور ہمیں اس حساب سے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. دیٹ از تقویٰ. اللہ not only listens but responds to the believer, to every person actually. تو اللہ تعالیٰ کو جب کوئی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ سنتا ہے بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہے. رولز آف فائٹنگ اور وار کی اللہ تعالیٰ نے بات کی, which is utmost humanity. آپ کسی بھی چارٹر میں کسی بھی جگہ سپر پاورز کی آرمیز نے جو کچھ دنیا کے اندر کیا, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں آپ کو اس طرح کے اصول نہیں ملیں گے جو قرآن نے بتائیں کہ ڈو ناٹ ٹرانسگریس, زیادتی نہ کرو, دشمن جتنی زیادتی کی اتنی زیادتی کرو, اور جاؤ کہیں کسی جگہ جنگ کرنے تو عورتوں کو ہاتھ نہیں لگانا, درختوں کو ہاتھ نہیں لگانا, بوڑھوں کو ہاتھ نہیں لگانا, بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا, اور امن قائم کرنا ہے. لڑائی اللہ کے لیے ہے, اور جب وہ دشمن سبمٹ کر دے تو اس کے بعد کوئی زیادتی نہ کرو. جتنی انہوں نے زیادتی کی اس سے زیادہ زیادتی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا. اس کے بعد انٹر اسلام کمپلیٹلی, ادخلوا فی السلم کافہ کی ایک آیت آتی ہے, اور تھوڑی دیر بعد آگے چل کے ایک آیت آتی ہے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. اب یہ دونوں آیتیں اتنے مزے کی ہیں کہ ہمارے یہاں ہر ایک کوئی اپنے اپنے مطلب کے لیے اس سے لیتا ہے نا, کہ جس طرح ایک تو یہ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اور ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ دین میں کوئی زور زبردست نہیں. تو ہاؤ ڈو یو ایکچولی اکویٹ دیز ٹو ورسز, ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ دین چوز کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں, either take it or leave it, but once you take it and you enter into it and you submit into the will of Allah Ta'ala, then you become a Muslim, and then when you become a Muslim, your right to pick and choose finishes. آپ کا جو پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو, دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو. تو بالکل اسی طرح سے اس والی آیت کو بھی لیں کہ جب ہم when we enter into Islam, we surrender to our right of picking and choosing. اس کے بعد اللہ تعالیٰ چیریٹی کا ذکر کرتے ہیں, اور چیریٹی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں spend whatever is excess beyond your needs. Excess beyond your needs, اس میں this is the best time to understand what our needs are. سو وین وی ابھی ہمیں کووڈ والے دن چل رہے ہیں, ہمیں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ کیا چیز ہماری ضرورت تھی اور کیا چیز ہماری لگژری تھی. وین وی سی ڈیتھ very near and very close to us, and when it becomes very real, people are dying around us, we understand کہ ہماری ضرورت کیا ہے اور ہم کن چیزوں کے بغیر رہ سکتے ہیں. So this is actually the time to see کہ کتنا کچھ زائدہ ضرورت ہم نے اپنے گھروں کے اندر جمع کیا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں do not show off, اور شو آف کرنے سے آپ کی چیریٹی اسی طرح دھل جاتی ہے جس طرح اسٹون کے اوپر سے مٹی دھل جاتی ہے, اور اسی طرح ضائع ہو جاتی ہے جیسے ایک بوڑھا آدمی مر رہا ہو اور اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں, اس کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ بینکرپٹ ہو جائے, وہ بالکل اس کے پاس کچھ نہ بچے. اس لیے شو آف سے آپ کی ساری چیریٹی ضائع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک گرین کو 700 گرینز کے ساتھ ملٹیپلائی کرتا ہے, جو کہ کوئی بینک مجھے اور آپ کو یہ والا پروفٹ ریٹ نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس انویسٹ کرنا از آلویز اے ون ون سچویشن. جسٹ شو آف نہ ہو, اور ہاں یاد دہانی بار بار نہ ہو, جتایا نہ جائے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا, میں نے تمہیں اس وقت بھی تمہاری مدد کی. دس اینڈ دیٹ.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ پروہیبیشن آف ربا کی بات کرتے ہیں، انکریجنگ آف صدقات کی بات کرتے ہیں، اور امپورٹنس آف ڈاکیومنٹیشن کی بات کرتے ہیں، دا میٹر آف ڈیتھس. Divorce and family issues is a very important and a very big topic in this Sipara. I will just list down a few points that really strike me, and they are very, very important. You are a garment for each other. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی جو ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، اور جب وہ لباس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے گرم سرد سے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے فلاس چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کی کمیوں کو سب کو نہیں بتاتے، ایک دوسرے کے سیکرٹس کو سیکرٹس رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، اور اتنے انٹیمیٹ ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی نہیں ہوتا. تو دس از دا بیسٹ ورڈ ڈسکرائب فار اے ہیلدی ریلیشن شپ، جس کے اوپر ایک ہیلدی ہاؤس اور ہیلدی ہوم یونٹ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے برابر کے حقوق ہیں، کہ women have same rights as men, but men have a degree over them. اور یہ جو درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک زیادہ دیا ہے عورتوں سے، دیٹ از اے ڈگری آف رسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی. اور اسی ڈگری اور رسپانسبلٹی اور اتھارٹی کی وجہ سے آگے جتنی آیتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی وارننگ ٹونز استعمال کی ہیں مردوں کے لیے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ آفٹر ریڈنگ دیز ورسز آئی ووڈنٹ وانٹ ٹو ہیو دیٹ ایکسٹرا درجہ. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو جو درجہ دیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان سے بات کی ہے، وہ آگے آپ دیکھیں کہ اللہ وانٹس ٹو سیو اے میرج. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 4 مہینے تک ڈیسائیڈ کر لو کہ تم نے عورت کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں if you bring them back, Allah is forgiving and merciful. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اینڈ اف یو ڈیسائڈ ٹو ڈیورس، اگر تم نے ڈیورس ہی کی ٹھان لی ہے تو پھر اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. مطلب یہ کہ اللہ اس صورت میں تو معاف کر دے گا تمہیں اگر تم اپنی عورت کو واپس لے لو، لیکن اگر تم نے ڈیورس ہی دے دی تو پھر اللہ ہر چیز کا حساب لے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کیپ دم ان ایکسیپٹیبل مینر اور ریلیز دم ود گڈ ٹریٹمنٹ. ڈو ناٹ ٹیک دم بیک ڈو ناٹ ٹیک بیک واٹ یو ہیو گیون ٹو دم. جاتے جاتے یہ نہ کہو کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا، یہ مجھے واپس کر کے جاؤ. یہ مردوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈز ہیں، اس ایک درجے اور ایک رسپانسبلٹی اور اتھارٹی کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بڑا پن دکھاؤ. ڈو ناٹ کیپ دم انٹینڈنگ ٹو ہارم دم. ان کو اس ستانے کی خاطر روک کے مت رکھو. ڈو ناٹ پریونٹ دم فرام ری میرینگ. اور جب طلاق دے چکے ہو تو پھر ان کو اپنی مرضی کے شوہروں سے نکاح کرنے میں مت روکو. دس از اے بگ سن. اور اگر ڈیورس دی ہے بغیر ٹچ کیے، بغیر رخصتی کے، سو گیو ہاف دا مہر. یہاں بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں آدھا مہر دینا ہوگا، اور اگر عورت چاہے تو آدھا بھی معاف کر دے، لیکن تم پر یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ تم بڑا پن دکھاؤ اور تم پورا مہر دے دو. تو دس از دا ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ ہیو فار مین، مردوں کو، کہ تم تقویٰ کے زیادہ قریب ہے کہ تم پورا کا پورا ادا کر دو آدھے کے بجائے. اینڈ اٹس کلوز ٹو رائٹسنس اف یو گیو فل. اور وین یو آر ڈائنگ ڈو وصیت. اگر تم مر رہے ہو تو وصیت کر کے جاؤ کہ تمہارے گھر والے تمہاری عورت کو 1 سال نہ نفقہ دیں اور نہ نکالیں. Your women are given a year's maintenance and shouldn't be turned out of the house. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ. These are the limits of Allah. Do not transgress them. So I felt so privileged of being a woman. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کو وارننگز دی ہیں، اس درجے اور اس اتھارٹی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سر کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے، اس کی وجہ سے کہ آئی فیلٹ کہ اللہ تعالیٰ از آن اے وومن's سائڈ. Quite contrary to the propaganda that we see outside, کہ women are oppressed. I find a man under so much pressure because of these commandments. اس کے بعد I'll finish with the verse کہ whatever you reveal or conceal in the hearts, Allah will bring you accountable to it. چاہے تم ظاہر کرو، چاہے تم چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اور پھر جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے. اور پھر سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے جس میں ایک دعا کے ساتھ ختم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کسی بھی متنفس پر اس کی مقتدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. So this was سورہ بقرہ. انشاءاللہ tomorrow we'll start from سورہ آل عمران. Please do share your striking verses and you can have a discussion on this as well. جزاک اللہ خیر.